جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا بیشتر حصہ گزر گیا۔ اب رمضان المبارک کے چند روز رہ گئے ہیں، چند دن باقی رہ گئے ہیں، اور آج رمضان المبارک کا یعنی اس رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جس کو عام طور سے لوگ جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی الوداع جمعہ۔ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم سب نے اپنے اپنے طور پر کوششیں کی، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اطاعت ہم کر لیں، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے ہم بچ جائیں، زیادہ سے زیادہ ہم ذکر و اذکار، تسبیحات، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کر لیں، دعاؤں کا اہتمام کر لیں، یعنی جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم تمام لوگوں نے کوششیں کی کہ ہمارا یہ رمضان المبارک ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے ہم پر۔ سب سے پہلے تو ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب کائنات نے ہمیں اس مہینے کے اندر، اس ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادت کروا لی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن ہم تمام لوگوں سے جتنی ہو سکی ہم تمام لوگوں نے اپنے طور پر کوششیں کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں۔ اللہ نے ہم سب کو اس رمضان میں تراویح کی توفیق عطا فرمائی، نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے علاوہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جو توفیق اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو عطا فرمائی ہے، اس پر ہم لوگوں کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یقیناً ہم لوگوں نے جو بھی عبادتیں کی، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں ہو، یا پھر تراویح کی نماز کی شکل میں ہو، یا کسی بھی تسبیحات یا ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، جتنی بھی عبادتیں ہم نے کی، یقیناً ان تمام عبادتوں میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہی ہوگی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم تمام لوگ جو عبادت کرتے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہو، بالکل درست ہو، اس میں کچھ کمی کوتاہی نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہم لوگوں کی عبادت میں رہتی ہے، تو ان کمی کوتاہیوں پر، جو عبادت میں ہم سے کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، ان کمی کوتاہیوں پر اور اپنے گناہوں پر استغفار کریں، استغفار کا کثرت سے اہتمام کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس رب کائنات نے تمام تر عبادتوں کی توفیق بخشی، اور اس کے علاوہ اگر ہم استغفار کرتے ہیں، اپنی کمی کوتاہیوں پر، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو یقیناً ہماری جو عبادت ہے وہ تو ٹوٹی پھوٹی ہی عبادت ہے، لیکن ان اعمال کی وجہ سے، ان استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری عبادت کی حقیقت میں، جو اصل عبادت کی حقیقت ہے اس میں ہمیں شامل فرمائے گا، اور جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں مکمل طور پر عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو چند روز باقی رہ گئے ہیں، یہ چند دن باقی رہ گئے ہیں،
اس میں ہم تمام لوگوں کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے جو بھی ان تمام دنوں کے اندر جو بیشتر حصہ گزر گیا ہے، ان تمام دنوں کے اندر جو بھی ہم نے گناہ کیے، جو بھی ہم نے لاپرواہیاں برتی ہیں، جو بھی کمی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، اس پر ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہم میں سے کتنے لوگوں کو نصیب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اس موقع کو غنیمت جانیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ درست اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں اور اپنی زندگی کو صحیح طور پر گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جب ممبر کے پہلے درجے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اس میں 3 باتیں ہیں، لیکن سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی ہے 3 لوگوں کو، جن میں سے پہلے لوگ یہ ہیں کہ جن کی زندگی میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا اور اس کی وہ مغفرت نہیں ہو سکی، یعنی وہ مغفرت نہیں کرا سکا اپنے آپ، تو کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص، جبکہ اس مہینے کے اندر ایک ایک پل، ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ اتنا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ اور سب سے خاص بات، شب قدر کی 2 راتیں اور باقی ہے، بچی ہوئی ہیں، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ تو ہم کوشش کریں کہ شب قدر کی رات میں ہم عبادت کا اہتمام کریں، نفل کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، تسبیحات، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ اگر یہ کام ہم اگر کرتے ہیں شب قدر کی رات میں، تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ شب قدر کی فضیلت سے ہم محروم نہیں ہوں گے، جس کو قرآن کریم نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو صحیح طور پر گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے ہم لوگ رمضان المبارک میں زندگی گزارتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ایسا موقع آتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں وہ چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا کام نہیں کرتا، وہ اس لیے کہ اس کا یہ ایمان ہے، اس کا یہ یقین ہے کہ ہم انسان کی نظر سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی نظر سے کبھی نہیں چھپ سکتے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔